السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ایک خاندانی چور کے بارے میں۔ ایک لڑکا بہت ہی نیک اور شریف تھا۔ اس کے اندر اللہ کا ڈر اور ایمانداری تھی، لیکن وہ پڑھنے میں کوئی خاص اچھا نہیں رکھتا تھا۔ وہ اسلامی مدرسے میں پڑھتا تھا، استاد جو کہتے اسی پر سیکھنا کرتا تھا۔ جب اس نے استاد کی خدمت میں رہ کر ضرورت کے مطابق اسلامی حاصل کر لیا تو استاد نے اسے اور اپنے دوسرے شاگردوں کو نصیحت، لوگوں کے محتاج نہ بنو، کیونکہ دنیا داروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنو، کیونکہ وہ ان کے احسانوں تلے دبا رہتا ہے، اس لیے وہ ان کو برا کہنے اور برا کرنے سے نہیں روک سکتا۔ لہٰذا تم میں سے ہر ایک اپنے باپ کے روپے کو چنے اور اسی سے روزی روٹی کمائے اور اپنے پیشے میں اللہ کا ڈر شامل رکھے۔ سبھی بچے اپنے اپنے گھر کو گئے۔ یہ لڑکا بھی استاد کی نصیحت سن کر اپنے گھر گیا اور اپنی ممی سے پوچھا، ممی ذرا مجھے بتاؤ میرے پاپا کیا کام کرتے تھے؟ لڑکے کے اس سوال سے لڑکے کی ممی گھبرا گئی۔ اچھا بیٹے، تیرے باپ کا تو کئی سال پہلے مر چکے ہیں، تمہیں اپنے باپ کے پیسے سے کیا لینا دینا، جو یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ بیٹے نے تو ضد ہی پکڑ لی اور بار بار ممی سے پوچھنے لگا، باپ کا پیشہ کیا تھا؟ ممی دانت پیس رہی۔ جب بیٹا ایک ہی رٹ لگانے لگا اور ممی اس کی ضد سے پریشان ہو چکی تھی، ممی نے اس سے کہا، بیٹے جب تم بار بار پوچھے تو پاپا کے پیسے کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو مجبوراً زبان کھولنی پڑ رہی ہے۔ اگر کوئی اچھا پیشہ تمہارے پاپا کا ہوتا تو مجھے بتانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جب تمہاری یہی ضد ہے تو سنو، تمہارا پاپا ایک چور تھا اور چوری کرنا ہی اس کا پیشہ تھا۔ بیٹے نے ماں کا جواب سن کر کہا، ممی جان، استاد محترم نے تمام بچوں سے کہا کہ جاؤ اور اپنے اپنے باپ کا پیشہ چنو اور اپنے پیشے میں اللہ کا ڈر بھی شامل رکھنا۔ ماں نے کہا، تیرا ستیہ ناش ہو، بھلا چوری میں اللہ کا ڈر یہ کیسی بات ہے؟ بیٹے نے کہا، لیکن امی جان، استاد محترم نے بھی بات کہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ پھر نوجوان لڑکے نے چوری سے جڑی معلومات پتہ کرنا شروع کی۔ اچھے سے چوری کس طرح کی جاتی ہے یہ ساری باتیں معلوم کی۔ چوری کے لیے ضروری اوزار اکٹھا کیے اور وہ دن بھی آ گیا جب اس کی ٹریننگ مکمل ہو چکی تھی اور وہ چوری کر سکتا تھا، اور وہ دن بھی آ گیا تھا۔ پھر وہ کافی سوچ بچار کے بعد پلاننگ بنایا کرتا کہ آج اپنے پاپا کے پیسے پر عمل کرنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ لوگوں کے سونے کا انتظار کرتا رہا۔ جب لوگ سو گئے اور چاروں طرف سناٹا سا چھا گیا تو اس نے سب سے پہلے پڑوسی کے گھر سے ہی چوری شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ جب پڑوسی کے گھر میں داخل ہونا چاہا تو اسے اپنے استاد کی نصیحت یاد آ گئی کہ اپنے پیشے میں اللہ کا ڈر شامل رکھنا۔ اس نے دل میں کہا، پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا اور اسے تکلیف دینا، مطلب اس سے تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا، تو وہ پڑوسی کا گھر جس میں چوری کی جا سکتی ہے۔ پھر اس نے بہت سی چابیاں نکالی جو اس نے
पहले से बनवा रखी थी और दरवाज़ा खोल लिया तो देखा कि घर तो बहुत बड़ा है और कमरे भी बहुत ज़्यादा है। तो वह घर में घूमने लगा जैसे कोई चोर नहीं मेहमान हो। आखिरकार उसकी निगाह एक कमरे में पड़ी जहाँ तिजोरी रखी हुई थी। उसने तिजोरी खोली तो वह सोने चांदी और रुपयों से भरी पड़ी थी। से सामान निकाला और चाहा, लेकिन उसने उस्ताद की नसीहत याद की और कहने लगा, उस्ताद मोहतरमा ने अल्लाह से डरने वाली बात कही थी, अपने माल की ज़कात निकाली है या नहीं? क्यों न पहले इसकी ज़कात का हिसाब किताब कर लिया जाए। यह सोचकर उसने तिजोरी से हिसाब किताब के रजिस्टरों को निकाला, अपने साथ लाई, रोशनी की और रोशनी में रजिस्टर की छानबीन करने लगा। बहुत ही माहिर था तो उसने जल्दी जल्दी पूरे माल का हिसाब किया और उसकी ज़कात का हिस्सा निकाल कर अलग कर दिया। फिर वह हिसाब किताब में इस कदर खो गया कि वक्त का एहसास ही ना रहा। अचानक उसे महसूस हुआ कि फज्र का वक्त हो चुका है। उसने अपने आप से कहा, अल्लाह से डरने लगता है कि पहले फज्र की नमाज पढ़ी जाए और बाद में अपना काम किया जाए। वह घर के आंगन में आया और वह से पानी लेकर वुजू किया, फिर नमाज के लिए तकबीर कहने लगा। घर के मालिक ने जब तकबीर की आवाज़ सुनी तो घबरा कर नींद से जागा। नीचे झांका तो क्या देखा कि एक छोटी सी लालटेन रोशन है। तिजोरी खुली हुई है और सामने एक नौजवान नमाज के लिए तकबीर कह रहा है। मकान मालिक की बीवी भी जाग गई और सारा नज़ारा देखकर शोहर से पूछे, ये सब क्या है? मकान मालिक ने बताया, अल्लाह की कसम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर वह घर की दूसरी मंजिल से नीचे उतरकर उस नौजवान के पास गया और कहा, तुम्हारा सत्यानाश हो, कम वक्त, आखिर तुम हो कौन और मेरे घर में क्या कर रहे हो? चोर ने कहा, पहले नमाज पढ़ लेते हैं, बाद में बात करेंगे। मकान मालिक बहुत घबराया हुआ था। नौजवान ने उससे कहा, जाओ जल्दी से वुजू करके आओ। वह वुजू कर आया तो नौजवान ने उससे कहा, चलो तुम जमात कराओ। नौजवान से कहा, नहीं तुम इमामत कराओ। नौजवान ने कहा, तुम घर के मालिक हो और ज़्यादा तुम्हारा ही हक है। मकान मालिक ही देखकर बहुत डर गया था। उसने अपनी जान के लाले पड़ते हुए लिहाजा उसने चुपचाप जमात कराने में ही अपनी भलाई समझी। उसने जमात कराई। उसने नमाज कैसे पूरी की, अल्लाह ही को उसकी कैफियत का इल्म था। खौफ और रोर में मारे सबका बुरा हाल था। बहरहाल जब नमाज खत्म हुई तो मकान मालिक ने पूछा, मुझे बताओ कि तुम कौन हो, यहाँ किस इरादे से आए हो? नौजवान ने बताया, मैं एक खानदानी चोर हूँ और चोरी करने के लिए आया हूँ, मगर तुम बताओ कि ज़कात क्यों नहीं अदा करते? मैंने तुम्हारे रजिस्टरों को चेक किया है, तुमने 8 साल से अभी तक ज़कात अदा नहीं की है। अल्लाह का हक है और फ़र्ज भी है। मैंने सारा हिसाब किताब लगा लिया है और ज़कात का माल अलग कर दिया है। तुम उसके हकदार तक पहुंचा दो। ये सब सुनना हुआ कि मकान मालिक का सर चकरा गया और तवज्जो से बौखला सा गया
اور کہا تیرا ستیاناش ہو، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا تو پاگل ہے کیا؟ نوجوان نے کہا میں پاگل نہیں، بالکل ٹھیک ہوں۔ اور مکان مالک نے پوچھا پھر تم چوری کیوں کر رہے ہو؟ اس کے جواب میں چور نے اپنی ساری داستان اس کو سنائی۔ جب مکان مالک نے نوجوان کو بھولی شکل اور صورت دیکھی تو اپنی بیوی کے پاس گیا اور نوجوان چور کے بارے میں سب کچھ اپنی بیوی کو سنایا اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان تھی، اللہ تعالیٰ نے رشتہ تمہارے گھر بھیج دیا ہے۔ اس کی بیوی بھی راضی ہو گئی۔ اب وہ اس نوجوان کے پاس آیا اور کہا دیکھو، چوری کرنا نہایت بڑی بات ہے۔ تمہیں مال و دولت چاہیے تو اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی مال میں حصہ دار بنا سکتا ہوں۔ نوجوان نے کہا وہ کیسے؟ مکان مالک نے کہنے لگا کہ میری ایک بیٹی ہے، میں اس کی شادی تم سے کر دیتا ہوں، میں تمہیں اپنے بزنس میں پارٹنر بھی بنا دوں گا، میں تمہیں رہنے کے لیے گھر بھی دوں گا، اور تم ایک بار اپنی ماں سے مشورہ کر لو۔ میں لڑکے نے اپنی ماں سے مشورہ کیا اور دونوں راضی ہو گئے۔ اسے مکان مالک نے اپنی بیٹی کی شادی نوجوان سے کر دی۔ دوستوں، اور دونوں تینوں اپنی زندگی خوشحال جینے لگے۔ لڑکے نے چوری کرنا بند کر دیا اور وہ مکان مالک کے ساتھ اپنا کام کرنے لگا۔ دوستوں، ایسا ہوتا ہے اللہ کا ڈر اور اس کا انعام۔ تو دوستوں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دو۔ السلام علیکم۔